بھئی یہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب، ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور آپ چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا، جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا، سر فہرست ہیں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے۔ اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئیں۔ ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں۔ سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ دیکھو، یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو۔ جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب، یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی۔ برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا۔ آپ نے، جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے۔ جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا، تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو۔ باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ۔ بات سے بات نکلتی ہے نا، عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو۔ بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں، وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی، وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھیں۔ تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں، یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا۔ بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے، پھر ڈاکٹر کہے کچھ بھی نہیں کھانا، تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا، مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو۔ تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے
یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں, خدا ہی کا انکار کر دوں, تمام مذاہب کا انکار کر دوں. اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں, الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں, ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں, عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں. تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو. میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا, پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے, آپ جواب دیتے رہے. اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی, کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا, کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا, حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر, سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھیں یا نہیں تھیں؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو, ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو, حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے, معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں, ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں, اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا, اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی, ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر وراثت نہ دے رہا ان کو, ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات, حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے, حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا, صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے, اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں, آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا, عمر کے ایج ڈفرینس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈفرینس کو کچھ زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے, اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں, ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے, لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے, روایات میں ملتا ہے کہ عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں, کوئی ان میں نفرت نہیں تھی, ایک دوسرے کی تعریفیں, ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے ہیں. تو باقی یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر, وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے, وہ کسی اسکالر کو نا, مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر, یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا, نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی, حضرت عمر نے کیا کر دیا, 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا, یہ کر دیا. حنفیوں نے نا, حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا, اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا, حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑیں وہ. حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا, پھر پیغمبر نے کیا, پھر ابو بکر نے کیا, پھر عمر نے کیا, پھر عثمان نے کیا, پھر علی نے کیا, پھر 4 اماموں نے کیا, تمام صحابہ نے کیا, تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا, انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا, ابن قیم نے, پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی, انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا
اور یہ سخت الفاظ کہے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح أن الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة إذا سبق بلفظ واحد. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا, کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا, کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے ایک قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں, چونکہ یہ حنبلی تھے, ابن تیمیہ بھی, ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی, اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو ایک کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہیں بھائی, 3 ہی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا. پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, 3 ہوتی ہیں, یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں, جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا, انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں, 1 ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی, ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھیں, ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ 3 طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی وہ, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے. انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھڈا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں. وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگھالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا, بھائی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ ہے, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپیں نا بھائی. آپ یہ کہہ دیتے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہیں. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی 2 یا ایک مہینے کے بعد 2. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک